لله على خلقه خارج صدر مجلس قابل احترام راجستھان سرکار کے سابق کابینہ منتری جناب صالح محمد صاحب، حضرات اکابر علماء کرام، مہمانان اعظام اور حاضرین مجلس، آج کا دن یقیناً ہمارے لیے انتہائی شکر گزاری کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن ہمیں دو عظیم سعادتوں سے نوازا۔ ایک طرف محمد یحییٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم جیسی مقدس اور لازوال کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، تو دوسری طرف عزیزم محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعلیمی سفر مکمل کر کے خدمت خلق کے میدان کے اندر قدم رکھا۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اور جتنی بھی باری تعالیٰ کی تحمید اور توصیف بیان کی جائے وہ کم ہے۔ دنیا کی ہر کامیابی اپنی جگہ ہے، تمام اعجازات اپنی جگہ، لیکن حفظ قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام سارے کلاموں کے اندر افضل ہے، اس کی نسبت بڑی ہے اور اس کا مقام بڑا ہے۔ اس لیے یہ دولت کسی کے سینے کے اندر سما جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی سعادت کی بات نہیں۔ دنیا کی ہر کامیابی اور دنیا کی ہر ڈگری انسان کو اپنے معاشرے میں اور اپنی قوم کے اندر ایک مقام دلا سکتی ہے، لیکن حفظ قرآن کی جو دولت ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے یہاں جو خصوصی قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں جو ایک مقام حاصل ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی کامیابی میں نہیں۔ اس لیے جن بچوں نے قرآن کریم جیسی لازوال اور مقدس کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، وہ انتہائی مبارکباد کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کرنے کو قبول کرے اور والدین کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائے، اور قرآن کریم کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے عزیزم محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعلیمی سفر مکمل کیا اور اپنے والد بزرگوار کی کہ اس خواب کو پورا کیا جو انہوں نے برسوں پہلے اپنی قوم کے لیے انہوں نے سجایا اور جس کی بنیاد رکھی۔ آپ کی زندگی کا جو مقصد تھا اس میں خاص طور سے دو چیزیں شامل تھیں، دین حنیف کی خدمت اور قوم و ملت کی خدمت۔ یہ آپ کی زندگی کا مشن تھا۔ آپ کی بڑی تمنا تھی کہ جس طرح سے علمی میدان کے اندر ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان قوم و ملت کی ایک قیادت کرتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں، اسی طرح سے سماجی میدان کے اندر اور زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر بھی وہ اپنی قوم کی پوری طرح سے رہنمائی کرے۔ خاص طور سے ڈاکٹری کے شعبے کے اندر انہیں بڑی دلچسپی بھی تھی، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی آرزو تھی کہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں
علاج کے دوران جن تلخ حقائق سے گزرتی ہے، جن دشواریوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی راستہ نکلے اور وہ عزت کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ اپنا علاج کروا سکے، اسی فکر کے ساتھ انہوں نے دارالعلوم پوکھرن کے اندر السلام اسپتال کی بنیاد بھی رکھی، اور اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر اور سخت بیماری کی حالت میں بھی آپ نے اس کام کو بڑی تیزی کے ساتھ مکمل کروایا، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی جو تمنا تھی، آپ ایک ایسے طبی مرکز کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے جو آگے چل کر ہماری ماؤں بہنوں کے لیے اور پورے علاقے کے لیے ایک خدمت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا تھا، لیکن آپ کی زندگی نے آپ کے ساتھ وفا نہیں کی۔ لیکن جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے سماج کے لیے جو انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، اللہ پاک نے غیبی نظام کے تحت اس خواب کو آج پورا کیا۔ ہمارے بہت سارے مسلم نوجوان ڈاکٹر جو ہے خدمت خلق کے میدان میں آج اپنی طبی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی اولاد میں سے بھی 3 بھائیوں کو اللہ پاک نے اس خدمت کے لیے قبول کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جن کی قربانیاں اور جن کا اخلاص ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کے مشن کو کبھی اللہ تعالیٰ ادھورا نہیں چھوڑتے اور ان کے خوابوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ پاک غیبی نظام کے تحت اس طرح سے اس کی تکمیل کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو بھی کیا، اپنی قوم کے لیے کیا، اپنے سماج کے لیے کیا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے انہوں نے کسی طرح کی آشائشیں جمع نہیں کی، کوئی سرمایہ نہیں۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بظاہر سارے اسباب اور سارے حالات جو ہے سازگار ہمارے لیے نہیں تھے، سارے اسباب ندارت ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک نے جو ہے اس طرح سے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، کہ جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے، ان کی یہ تمنا تھی کہ ہماری قوم کے چند بچے ڈاکٹر بنے اور اس شعبے کے اندر آ کر اپنی قوم کی مکمل رہنمائی کریں، لیکن اللہ پاک نے انہیں کی اولاد میں سے جو ہے چند بھائیوں کو اللہ پاک نے قبول کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں، حالات کسی کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتے، حالات اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ اگر عزم ہو، محنت کا جذبہ ہو، تو ایسے ماحول سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جو انتظام ہوتا ہے، ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو میں اپنے اس موقع پر اپنے تمام طلباء سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ بھی اپنے خواب سجائیں اور اپنے عزائم کو بلند رکھیں۔ جو ہے وسائل کی کمی یا مالی کمزوری رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ رب العزت جس کو قبول کرتے ہیں تو اللہ پاک خود بخود اس کے لیے حالات کو سازگار کر دیتے ہیں۔ اس لیے محنت کے ساتھ آگے بڑھیں، اپنے عزائم کو بلند رکھیں، اب محنت کریں، وقت کی قدر کریں، اساتذہ کا احترام کریں اور اپنے والدین کی دعائیں حاصل کریں، تو ایک دن آپ بھی اسی طرح سے جو ہے اپنے والدین کا اور اسی طرح سے اپنی قوم کا، اپنے علاقے کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ میں اس موقع پر اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اخیر میں بطور خاص حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہم کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں، جنہوں نے حامد اور محمود دونوں کے لیے ابتدائی عصری تعلیم کا آپ نے اپنے ادارے کے اندر اور اپنے اسکول کے اندر بہترین انتظام کیا، بغیر فیس کے آپ نے جو ہے تعلیم اور تربیت کا بہترین نظم کیا۔ تو تعلیمی کامیابی کے اس سفر میں محمود کے لیے حضرت مولانا کے احسانات کو بھی یاد رکھا جائے گا، اور جنہوں نے بھی دل سے دعائیں کی اور ان کے جذبات کو بھی فراموش نہیں کیا جائے گا، ان کے جذبات کا بھی احترام کیا جائے گا۔ میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ حضرت والا ہماری عزت افزائی کے لیے، ہمت افزائی کے لیے اور خاص طور سے ان مسلم نوجوان ڈاکٹروں کی حوصلہ افزائی کے لیے چند کلمات کہیں جو خدمت خلق کے میدان میں جو ہے طبی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ چند کلمات ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ارشاد فرمائیں۔